والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله گل میری ہاتھ تیرے سجنا گل میری ہاتھ تیرے سجنا تے اچا سہنا بھرنا تے جو چاہیں سوئی چنگا تے جو آنکھیں سو کرنا. برادران اسلام، ہم اور آپ شہدائے کرب و بلا کی یاد کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں. ظاہر ہے یہ اتنا بڑا عظیم واقعہ ہے کہ سمندر کا جیسے کنارہ نظر نہیں آتا، ان کے ذکر کی بھی کوئی حد ہے، نہ حساب ہے، نہ شمار ہے، نہ اروار ہے، نہ پار ہے. اسے جانتا پروردی گار ہے. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ کہ آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو کربلا والے ہیں یہ تسلیم و رضا والے ہیں، یہ سنتے ہیں. یہ جو کربلا والے ہیں یہ صبر و رضا والے ہیں. تو میں صرف اسی ایک مسئلے کی وضاحت اگر کر لوں اور ہم سمجھ لیں تو آج کی ہماری محفل، ہماری آنا حاضر ہونا یہ پورا ہو جائے گا. سب سے پہلے سمجھیں کہ رضا اور صبر کسے کہتے ہیں. یہ تو ہم سنتے ہیں کہ کربلا والوں نے صبر کیا، اور اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. لوگوں نماز اور صبر سے مدد چاہو. جب کوئی مصیبت آئے، دکھ آئے تو دو ہی تمہارے سہارے ہیں، ایک نماز ہے، ایک صبر ہے. لے دے کے بندے کے پاس آسرا یہی ہے. اسی صبر کا معنی مفہوم رضا ہے.
رضا کا مفہوم صبر ہے. جس نے صبر کر لیا اس نے اللہ کی رضا پا لی. جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا وہ صابر ہو گیا. اس لیے قرآن مجید میں آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کامیاب بندوں کا جہاں ذکر کرتا ہے وہاں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. کسی صحابیہ کا یا تابعین کا یا ان لوگوں کا جن لوگوں نے اللہ کی رضا پالی، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے، تو ان کے لیے یہ لفظ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ. اللہ کی جماعت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو یہی رضا والے ہیں. اب یہ لفظ تو ہم سنتے ہیں لیکن ان لفظوں کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو رضا کا معنی بتا دیتا ہوں. رضا کا معنی ہے ترک الاختیار قبل القضاء. یہ عربی میں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی، کیونکہ قضاء کا معنی ہے فیصلہ، اور فیصلے کون دیتا ہے؟ اللہ. کسی کی موت کا فیصلہ، کسی کی حیات کا فیصلہ، کسی کے دکھ کا فیصلہ، کسی کو سکھ کا فیصلہ، کسی کو رب تعالی بہت دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا. تو اس کے آگے سر کو خم کر دینا، جھکا دینا کہ مولا اگر تیری یہی قضا ہے تو میری یہی رضا ہے. اب اس رضا کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ ترک الاختیار قبل القضاء. اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ تیرے اور میرے حق میں کر دیا ہے، اگر بندے کے پاس اختیار بھی ہو کہ اس کو دعا کر کے ٹلوا سکے، لیکن اسے پتہ چل جائے میرے مالک کا فیصلہ یہ ہے، تو دعا کا ہاتھ نیچے کر لے اور کہہ دے اگر تیرا یہی فیصلہ ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں. آپ سمجھ گئے قضا رضا کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے کے آگے اختیار کے ہوتے ہوئے بھی بندہ اختیار استعمال نہ کرے، سر جھکا دے کہ اگر تیری خوشی یہی ہے تو پھر میری خوشی بھی یہی ہے. اب آپ کو ایک شعر میں سناتا ہوں، مسئلہ ذرا واضح ہو جائے. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ امام عالی مقام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہندی طاقت زور نہ لایا. میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے. کیا ہندی طاقت زور نہ لایا، طاقت ہے سی یہ پانی چاہندے تے آ سکدا سی، تقدیر چاہندے تے بدل سکدی سی. انہاں کول اے اختیار رب دا دتا ہے سی، جے ہاتھ چک دے دے فیصلہ بدل جانا سی. لیکن انہاں نے اپنے اختیار نو او دی قضا دے اگے جھکا دیتا، مسئلہ اتھے ہی مکا دیتا تے رضا دا مسئلہ سمجھا دیتا. ہن ذرا میں پنجابی کوشش کر کے پنجابی لب کے لے آ رہا تاکہ مینوں بھی سمجھ آوے تے تانوں بھی. ہندی طاقت زور نہ لایا. کیوں زور نہیں لایا؟ بیٹھے من رضائیں. اب تھوڑا جا اس کو میں اور کھولوں. یہ تو امام عالی مقام امام حسین، یہ تو شہنشاہ ہے، یہ تو راکب دوش مصطفیٰ ہے. انہی کی اولاد میں سے حضرت امام حسین کے بیٹے کا نام ہے امام زین العابدین. آپ گھر میں نفل پڑھ رہے تھے
گھر میں نفل پڑھ رہے تھے اور آپ کے خاندان کا ایک بچہ کنویں میں گر گیا، شور مچا، او آل نبی، او ابن حسین، کرم فرماؤ، جلدی آؤ، بچہ کنویں میں گر گیا ہے۔ آپ نے 2 رکعت ختم فرمائی، آ کے دیکھا بچہ کنویں میں، لیکن اور کوئی بندہ نہیں ہوتا خور جو اندر جائے بچے کو باہر لائے، اور کوئی مضبوط رسا بھی نہیں۔ سوچتے رہے، پھر کیا کیا، پانی کے اوپر رخ فرمایا اور پانی کو کہا میں مجبور ہوں، رسا میرے پاس کوئی نہیں، او پانی کرم کما تو آپ ہی اتے آ۔ یہ ان کی زبان ہل جائے، اللہ ان کی زبان کو خالی نہیں لوٹاتا ہے، تو وہ پانی جو نیچے تھا کنویں کے تل میں، پانی نے ماری چھلانگ، کنارے تک آیا، بچے کو بھی ساتھ لایا۔ یہ پترے تے باپ کی ہونا، ان سے بھی آگے حضرت امام زین العابدین کے بیٹے کا نام ہے امام محمد باقر، امام محمد باقر۔ حضرت امام محمد باقر بیٹھے تھے، ایک نبینا آیا، اس کی ایکو بند کر دیں، ایک نبینا آیا، آنکھوں سے اندھا بندہ آیا۔ اب اس نے آ کے کہا امام رب کا ہے آپ پہ انعام، چھوٹا سا کرو میرا بھی کام۔ بھئی آپ کو جو اللہ نے اتنا کچھ، ذرا بس کم کر دیں، آپ کو اللہ پاک نے اتنی عزتیں بخش رکھی ہیں، کرم فرماؤ، ہاتھ اٹھاؤ، میری آنکھیں نہیں ہیں، رب سے عرض کرو مجھے آنکھیں دے دے۔ اب اندھا بندہ آنکھوں کے بنا، اور حضرت امام حسین کے پوتے کے پاس آتا ہے، امام عالی مقام کے پوتے نے ہاتھ اٹھایا، سر کو جھکایا، او خدایا اے تیرا بندہ سمجھ کے میرے کو لایا، مینو انہیں تیرا بندہ سمجھے ہے تے ہون مینو شرمسار نہ فرماویں، میں ہاتھ اٹھاواں قبول فرماویں۔ حضرت امام محمد باقر نے ہاتھ اٹھایا، بس چہرے پہ لگایا، نبی نے کو فرمایا آنکھ کھولتے پھر بول۔ اس نے جو ہی آنکھ کھولی، دونوں آنکھیں نورن علی نور، پہلے تھا مجبور، مجبوری ہو گئی دور، پلٹ آیا آنکھ کا نور۔ کیوں مولوی عبدالغفور؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ بھئی یہ امام حسین کا پوتا ہے۔ کون ہے؟ امام حسین کا پوتا ہے۔ ذرا آگے چلے، آگے حضرت امام جعفر صادق ہیں، تاکہ نام ہی تو انہوں یاد ہونے جاننا، یہ جڑے چوکھا شور مچاندے نے انہوں بھی نہ یاد نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق یہ کیا بنے؟ امام حسین کے پڑھ پوتے، امام محمد باقر ہو گئے پوتے، امام جعفر صادق ہو گئے پڑھ پوتے، تے ہڈیارے والی بولی اچ کی آدن؟ چلو مبارک ہوئے، تھوڑی ساری بولی رل گئی ہے، بس یہی اوکھا مسئلہ سی کہ بولی رل جائے۔ اور حضرت صاحب بھی سامنے آ جائے، پیچھے دستاروں والے جتنے بزرگ بیٹھے ذرا اگر آگے آ جائیں تو ہمیں سہارا ملے گا آپ کا، بڑی مہربانی آ جائیں، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو حضرت آگے آ جائیں۔ حضرت میرے سامنے اگر بیٹھن گے تو ذرا ماشاءاللہ، ادھر حضرت ادھر، بسم اللہ بسم اللہ، بڑی مہربانی۔
امام حسین. اللہ. یہ خالد اتاری صاحب ہے نا ہمارے, یہ بھی بڑے ذرا دھیمے دھیمے تھے. میں آخیا ذرا اج میں انہاں دی نقل کر لاؤں. سبحان اللہ. تو میں بھی ذرا دھیمی دھیمی تقریر تھے تاکہ مسئلہ سمجھ کچھ آوے. تو یہ میں کن کا ذکر کر رہا ہوں؟ یہ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مولا علی, پاک حسن, پاک حسین, حضرت زین العابدین علی, فرماتے ہیں یہ جو ناموں کی چین ہے ان میں اتنی پاور اور طاقت ہے کہ اگر کوئی باعمل آدمی صرف یہ نام لے کے کسی گنگے کے اوپر دم کر دے تو اس کی زبان فوراً چلنے لگے. یہ نام اتنے حسین اور پاور فل ہیں, طاقت والے نام ہیں, شان والے نام ہیں. تو ان میں ایک حضرت امام جعفر صادق ہیں, حضرت امام لیث بن سعد, یہ مصر کے امام تھے. لیث بن سعد فرماتے ہیں میں کعبہ شریف حج کے لیے آیا, بھوک نے مجھے ستایا, میں کعبہ شریف کا جو یہ صفا مروہ والا دروازہ ہے اس سے نکل کے باہر آیا. میں نے ایک بندہ خدا کو جبل ابو قبیس پہ چڑھتے پایا. جبل ابو قبیس وہی پہاڑ ہے جو کعبہ شریف کے اس طرف ہے, اب بھی ہے, اوپر محل بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کو میں نے محل پہ چڑھتے پایا, اب چڑھتا بھی جا رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتا بھی جا رہا ہے. کہتے ہیں کشش اس غضب کی تھی کہ بندہ دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے, یعنی ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم. بندہ دیکھے تو آنکھ اتھے ہی اڑ جائے تے آنکھ لڑ جائے, بندہ پلٹنا ہی بھول جائے. کہتے ہیں میں نے ان کی زبان کی چس, ان کی شخصیت کی رس, میں ان کے پیچھے چل پڑا. اور وہ تیز اتنے تھے جب پہاڑ پہ چڑھ کے جا بیٹھے, اللہ اکبر کا وظیفہ ختم فرمایا اور فوراً ہاتھ اٹھایا, نعرہ لگایا او خدایا میں بھوکھا تاں آیا. اب اس بزرگ نے کیا نعرہ لگایا؟ مولا بھوک لگی ہے, بھوک لگی ہے, بھوک لگی ہے, انگور کھلا. کیا بھوک روٹی کھائی دے یا انگور کھائی دے؟ سبحان اللہ. وہ بچے ہون نا چھوٹے بچے تے رستے تارے نال ہوندے نے, ابا جی مینو بھوک لگی ہے تے تسی آکھو پتر اے لے روٹی, وہ آکھن نہیں روٹی دی بھوک نہیں بسکٹاں دی بھوک لگی, اے مینو ٹافیاں دی بھوک لگی ہے. اے انوکھے لوگاں دی بھوکاں بھی انوکھیاں. فرمانے لگے مجھے بھوک لگی ہے, او میرا رب غفور کھلا مجھے انگور. حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں انگوروں کا موسم ہی نہیں تھا, انگوروں کا موسم ہی کوئی نہیں تھا, اور مکے میں انگور کا نام نشان نہیں تھا. اب انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند, مانگ او چیز لئی جڑی منڈی وچ نہیں, تے منڈی کتھے تے جبل ابو قبیس پہاڑ دی چوٹی کتھے, بندہ اتھے منگے جتھے چیز ہوئے موجود, تے اے اتھے منگ بیٹھا جتھے نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے, کوئی نہ بابے انو سمجھاوے. تے بابا اتھے نعرہ لائی بیٹھا ہے, جھولی وچھائی بیٹھا ہے, رب نال دیداں لائی بیٹھا ہے کہ مینو انگور کھوا. تے اسا مولویاں نے جڑے مولوی آن باشد کے چوپ نہ کنت, اساں بندے نو اتھے ہی پھڑ لیندے ہاں. حضرت لیث بن سعد نے آکھیا, لیث بن سعد اب علماء تو جانتے ہیں یہ امام مالک کی ٹکر کا محدث ہے بہت بڑا, حضرت لیث بن سعد. اور یہ 10-10 ہزار اشرفی حضرت امام مالک کو بھیجا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے تو کتے تجارت نہ کرنی شروع کر دے می, تو پڑھائی رکھ میں پیسے بھیجی رکھا تو کھائی رکھ. سبحان اللہ. اتنا امیر کبیر آدمی حضرت لیث بن سعد. کہتے ہیں میں نے کہا واہ بابا انگوروں کا موسم ہے نہیں اور تو کہتا ہے انگور کھلا, ہن بے موسم منگ بیٹھے کھا ہوں.
فرماتے ابھی میرے دل میں خیال آیا، کرم رب ذوالجلال آیا، میں نے ادھر آنکھ کی ادھر جو پلٹایا، انگوروں کا ٹوکرا بابے کے آگے پایا، اور انگور بھی ایسے غضب کے کہ روئے زمین پہ نہ دیکھے ایسے انگور، نہ ایسی خوشبو، ایسے انگور تھے کہ خوشبو سے مہک اٹھا مکہ۔ میں حیران ہوا پریشان، واہ رب رحمان، اچھے ہیں تیرے مہمان، تو ہے ان کا میزبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کہتے ہیں کہ اب ظاہر ہے بندہ بھوکا ہوئے نا تے کوئی ہور پیا کھاندا ہوئے تے بھوکے دا منہ آپے پیا کھلدا ہے نا جی۔ سچی بھوک لگی ہوئے تو پیاسا ہوئے غضب دا بندہ، پانی کوئی پیا پیندا ہوندا ہے تے اس شودے دا منہ کھلدا ہے، کیونکہ پیاس غضب دی جو لگی۔ کہتے ہیں ان کے پاس میں نے ٹوکرا انگور کا پایا، دل میرا غضب کا للچایا، پر میں نے دل میں خیال بنایا، واہ خدایا انہیں انگور کھلایا، ساڈے حصے کھ نہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا تسی مسکراندے بھی ہو، مبارک ہوئے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، مسکراندہ رکھے۔ ذرا تصور فرمائے، کہتے ہیں دل میں خیال آیا، اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ ٹوکرا تا بزرگ کھا نہیں سکتے، ٹوکرا تا بزرگ کھا نہیں سکتے، ایک کیا تھوڑا بچا نہیں سکتے، سانو بھی عطا فرما نہیں سکتے۔ بس دل میں آیا خیال، پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا، انہوں نے ایک گچھا اٹھایا، بن دیکھے میری طرف بڑھایا، لیو بتایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لو مولوی جی تسی بھی کھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا شکر الحمدللہ، اب میں نے تیزی ورتی۔ تسی سمجھ گئے تیزی کیوں کری دیئے؟ تاکہ ایک کھاواں تے اگلے پاسے بھی ہاتھ ودھاواں۔ سبحان اللہ۔ انہوں تھوڑا جا دن ان ہر سے اے جلدی جلدی جو بوٹیاں دا آوے نا وچکار پیالہ تے بیٹھے ہو وہ تسی شالا، تے پھر خیر نال بندہ جلدی جلدی بوٹی نو انج چاندہ ہے تے پھر انہوں او نہیں کردہ سدھا ہی، تاکہ اگلی بوٹی نو ہاتھ پاواں۔ مقابلہ جو شروع ہے، ادو راجا ادو خاجا ادو جٹ ادو بٹ تے کھا فٹا فٹ۔ تے مولوی صاحبان دے وچکار آ گئی پلیٹ، ہون کتھو ہو سکتے ہیں لیٹ؟ اللہ اکبر۔ میں نے جلدی جلدی انگور کو کھانا شروع کیا، پر حیرت یہ تھی میں زور لگا کے بھی گچھا ختم فرما نہ سکا، میں گچھا مکا نہ سکا، ایک ہی گچھے میں پھنس گیا۔ ظاہر ہے یہ گچھا لاہور کا ہوتا تو ختم ہو جاتا، قصور کا ہوتا تو ختم ہو جاتا، یہ گچھا تھا پار کا بھیجا ہوا پروردگار۔ اللہ خوش رکھے۔ میرے بھائی نے نعرہ مارا ہے، مجھے ذرا وہ کیا کہتے ہیں تسلی ہو گئی، تسکین ہو گئی مجھے، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں چپ کر کے آنکھیں بند کر کے تقریر شروع رکھتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا اونچی بولو نیوی بولو، او اپنا ایک ہی جگہ ہے ہڈیارا دے ڈھولو، اچھی بولو یا نیوی بولو، میری عادت نہیں۔ میں کہتا ہوں تو اپنی نہ بیٹھ، تین ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال، تینوں چور نال کی۔ اے بولن نہ بولن سانو کی، اساں پیغام سناونا ہے تے ٹائم نال گھر۔ تے بھائی نے نعرہ جو مارا تو مجھے خوشی ہوئی، کیوں؟
اس لیے نہیں کہ میری تقریر بڑی اونچی چلی گئی، یہ اس قسم کا جو نعرہ ہوتا ہے یہ سمجھنے سمجھانے کا اشارہ ہوتا ہے۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ میری بات میرے دوست سمجھ رہے ہیں، اور میرے دوست نے مجھ پہ احسان کیا، اس نے کہا کہ تو فکر نہ کر، تو گال کر، یارے آلیاں نو اینج نہ سمجھ، اے سمجھ رہے ہیں۔ حضرت یاد رکھیں وہ کہتے ہیں میں نے زور لگایا پر گچھا ختم ہونے میں نہ آیا۔ کیوں؟ قرآن میں ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا اختتام ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے اس پہ بقا ہی بقا ہے۔ یعنی تمہاری ہر شے پہ فنا ہے، اللہ کی ہر شے پہ بقا ہے۔ میں نے زور لگایا پر گچھا مکن وچ نہ آیا، تے پھر میرے دل پروگرام بنایا، ہن بابے اے پورا ٹوکرا چایا تے ڈگ پوسی، اے ہن بابے نے جیڑا کچھ کھاونا ہے باقی میرے حصے آونا ہے، تے اسی خیر نالی تھو چوک کے لے۔ اے تسی ہڈیارے دے حاجی گئے ہو نا، تسی مسجد نبوی رمضان شریف دے وچ تے اتھو بیبیاں بھی کھجوراں کٹھیاں کردیاں رہیاں، او بجائے منڈی تو خریدن دے پوریاں 8 کلو، انہاں نے اے کتھوں؟ انہیں آکھیا اے او کھجوراں نے نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوکھا۔ اور روٹی میں جڑا پرلا دروازہ ہے وہ جنت البقیع والا اتھو مفت لبدی رہی، روٹی اتھو پھڑکائی رکھی، تے دال میں بابے مجیدے والے پاسوں کھائی رکھی، تے چاہ بھی مفت لبدی تھی، او ایک دی بجائے 3 پیالے او بھی پیندے رہا، تے روز شام نو کھجوراں جنیاں ونڈیندیاں رہیاں، جنیاں آئیاں اساں لکائیاں، تے اوہا چائیاں تے ہڈیارے پہنچائیاں۔ انج ہے کہ نہیں؟ پیر جی تسی لے آئے سو کہ نہیں؟ سبحان اللہ، پیر صاحب ساڑے بیٹھے نے، اے بھی خیر نال پیر بھی نہیں چھڑ دے مفتی کھجور مدینے دی، سبحان اللہ، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے جی، مدینے دی، سبحان اللہ، مدینے دی کھجور اساں وصولیاں کر کر کے اوہی ماشاءاللہ 15 کلو، مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا؟ مفت دی شے ہوئے نا، اے تسی ماشاءاللہ بڑے اپنا امیر کبیر نہیں تے درمیانے لوگ تے ہے ہو نا، تسی اپنے گھر چاول بہتر تو بہتر پکا سکتے ہو، لیکن جیڑا ایتھے پک دیئے نا اے دیگاں تے جیڑے ویلے ونڈن پوندے نا اپنے اے تبرک، تے جیڑا ہے نا خواجہ تے بھامے چودھری تے بھامے ملک تے بھامے رانا تے بھامے کوئی ایک تھیلی لے کے تے پھر ہاتھ ودھاوے گا، دوسری بھی لے کے باہر جا کے دسے گا میں 2 کرٹا آیا، حالانکہ انہاں دے وچ نہ بوٹیاں تے نہ کوئی چھولے، لیکن پھر بھی تسی آدے ہو دوجی بھی لبدیے تے آن دے، تبرک، سبحان اللہ۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ بٹ رہی ہے نا، تو کھجوریں بھی مفت میں بٹتی ہیں۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں انگور بھی تو مفت میں تھے، میں نے کہا اگر آتی ہیں تو آنے دے، لیکن میں تو ابھی وہ جو کھا رہا تھا ان کو میں نے چھپایا، اگلی کی امید پہ ہاتھ بڑھایا، بابے نے مجھے سبق پڑھایا، اس نے کہا او بھائیا یہاں یاد رکھ کھانا جائز ہے، ذخیرہ کرنا ناجائز ہے۔ میں نے کہا ذخیرہ نہیں کرو گے پڑے رہیں گے یہیں، اس نے مسکرا کے کہا یہ وہ شے نہیں جو زمین پہ آئے پھر زمین پہ رہ جائے، کھانے والا جو کھائے گا باقی سلسلہ وہیں جائے گا جدھر سے آئے گا۔ اب جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھیے،
میں نے جان کے کہا آپ خوش ہوتے رہیں، مسکراتے رہیں، مسئلہ بھی سمجھ آتا رہے۔ اب آگے ذرا غور فرمائیں، کہتے ہیں اس بزرگ نے انگور سے ہاتھ جو اٹھایا، جو میں نے کھایا، حالانکہ میں نے تو چھپایا، لیکن میں نے پھر جو نظر کو اٹھایا نہ ٹوکرا نظر آیا، جو میں نے گچھا چھپایا وہ بھی پتہ نہیں کس نے اٹھا۔ او جنہ پچایا انہاں واپس فرمایا، میں نو سمجھ آیا کہ اے عام بندہ نہیں، اے ہے کسے خاص دا سایہ، اے ہے محمد عربی دا جایا۔ میں عام بندہ سمجھ بیٹھا، وہ آدن اجے میں بیٹھا سا، وہ بابا پھر بول پیا، انہیں آکھیا آپ میزبان، ہم ہیں مہمان، کپڑے ہو گئے پرانے بوسیدہ، کرم فرما 2 چادریں بھجوا۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ واہ بھائی واہ، میں سمجھیا سی میں زور لاواں تاکہ سمجھ آوے، اتے نکڑے نکڑے بچے بھی تواڈے سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تانوں سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، سبحان اللہ۔ تو کیا کہا اللہ؟ 2 چادریں بھجوا۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں انگوراں دے چکر چ جے گم سا، میں آکھیا ہن بابے نو پھر چکر پیا کپڑیاں دا، ہن کپڑے کیڑی بجاجی دی دکان؟ لیکن ابھی میرے دل میں خیال آیا، کرم رب ذوالجلال آیا۔ میں نے جو دیکھا بابے دے کندھے دے اوتے ایک چادر ادے تے دوجی نمیاں چادراں جیڑیاں نہ کسے اکھ نے تکیاں۔ بابے نے چادر اٹھائی، اوپر لپیٹ کے اٹھا اور پھر سبحان اللہ کا نعرہ لگایا۔ مجھ میں جرت نہ رہی، کیونکہ مقام کا پتہ چل گیا نا، اب جرت نہ رہی بولنے کی، راز کھولنے کی، پوچھنے کی۔ میری زبان گنگ ہو گئی، میرے ہونٹ سل گئے۔ پتہ نہ ہوئے تے بندہ دے اوئے، یہ پتہ لگ جائے نا جنہوں میں اوئے پہ آخدا اے اوئے نہیں، بندہ اس وقت تک کسی کے ساتھ جرت بے باکانے سے کام لیتا ہے جب تک اس کا تعارف نہ ہو۔ اگر تعارف ہو جائے تو پھر گھگی بند جاتی ہے۔ ہر بے شرع گما مبر کے خالیس، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، ہر جھاڑی میں ہاتھ نہ دے دیا کر، کسی جھاڑی میں چیتے بھی چھپے ہوتے۔ وہی بات ہوئی نا، وہ کہتے ہیں میں جنوں سمجھے ایسا ملنگ، او دے سن ہور کوئی رنگ، اوتے نکل آیا ولیاں دا بادشاہ، اوتے نکل آیا اولیاء دا بادشاہ۔ اب کہتے میرے ہاتھ جڑے، رنگ اڑے، وہ بزرگ آگے چلے، میں ہاتھ باندھ کے، مجھے ساری کتابیں بھول گئیں، مجھے ساری علم کا جتنا نشہ تھا کافور ہو گیا۔ میں پیچھے چلنے لگا، اب سوچنے لگا آگے جاؤں کیسے، تعارف بزرگوں کا پاؤں کیسے، پوچھوں کیسے آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کا نام کیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں چلتے چلتے جب وہ کعبہ شریف کے ساتھ چلنے لگے، جو بندہ آتا وہی جھک جاتا۔ میں نے جتنا بڑا امام آیا اس نے جھوک کے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، آپ نے ہر اس کے اوپر ہاتھ ٹکایا، بابرکت فرمایا۔ میں سمجھا کہ یہ تو کوئی اور اونچی ہستی ہے، کہ یہ تو خدا کی بستی ہے، اور یہ عالم عشق و مستی ہے، یہ کون سی ہستی ہے۔ کہتے ہیں اب شوق بھٹی کی طرح سلگنے لگا، میں بے چین ہونے لگا کہ نام پوچھوں تو کیسے، تعارف پوچھوں تو کیسے۔ کہتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا، ایک ان جیسا بزرگ آیا، اس نے دور سے دیکھ کے نعرہ لگایا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اور رسول اللہ دیا پترا سلام ہوئی۔ کہتے ہیں میرے دھوئیں نکل گئے کہ میں جنہیں سمجھا عام، ان پہ تو رب بھی پڑھتا ہے درود سلام۔
یہ کون سے پاک وجود جن پہ فرشتے بھی پڑھتے ہیں درود، یہ ہے مکے میں موجود۔ میں دوڑ کے آگے آیا، میں نے بھی سر جھکایا، میں نے کہا لگتا ہے تو ہے پاک علی دا جایا، پاک حسین دا تو ہے سایا، توانو رب نے وکھ بنایا۔ کچھ سمجھ آیا؟ سارے برا، اسی لیے علم و فن کا شہنشاہ بولا، نبی کا گدا بولا، امام احمد رضا بولا، فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ۔ اے جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو ذرا، ماشاءاللہ۔ وہ کچھ بچ ستے بھی جے ماشاءاللہ۔ ہاں نہیں نیندر تے آنی ہے نا جی، اے لوریاں والی تقریر ہے، سبحان اللہ، سکون والی تقریر ہے۔ اے دے وچ تے انج جی بندہ لوری پیا اتو پکھے ماشاءاللہ تے جڑے ستن او انہاں دی خدمت وچ گزارش ہے ذرا اکھ کھولو ہڈیارے دے ڈھولو، انج نہ سانو رولو۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے ایک مسئلے کا پتہ چلا، چادر نہ ہو کاندھے پہ یہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ پاک منٹ نہیں لگاتے ہیں۔ چادر مانگی چادر ملی، انگور مانگے ایک سیکنڈ نہیں لگا، ادھر زبان ہلی ادھر بات پوری، کوئی نہیں مجبوری، کوئی نہیں مجبوری۔ اس سے ایک اور بات، تذکرہ انہی پیاروں کا، ہم اہل بیت سے آگے پیچھے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام ہے امام موسیٰ کاظم۔ کیا نام ہے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم۔ امام موسیٰ کاظم جا رہے تھے حج پہ، مل گئے حضرت شقیق بلخی، جن کو پڑھتے ہیں نا شفیق بلخی۔ شقیق بلخی اولیاء کا بادشاہ گزرا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جو آیا میں نے ایک حسین جوان کو بیٹھے پایا، اور جو بندہ آتا ہاتھ کو بھی بوسا ٹکاتا، کچھ پیش بھی کر جاتا۔ جو بھی بندہ آتا ان بزرگوں کے، یہ جو خوبصورت بیٹھے تھے آرام سے، ان کے ہاتھ کو بھی چومتا، گرد بھی گھومتا، کچھ نہ کچھ نذرانہ بھی دے جاتا۔ مجھے غصے پہ غصہ، کہتے ہونا ہی ہونا ہے، ہن تسی پیسے میرے تے سٹے تے غصہ کسے اور نو آ رہا ہونا، او دیوے او تے سڑے او، جڑا سڑے او بڑے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مجھے حضرت شقیق بلخی، داتا صاحب کی کتاب پڑھیں ان کا ذکر ہے۔ شقیق بلخی کہتے ہیں میرے دل میں آیا اے جڑا بندہ ہے اے تا لوگاں دے اتے بوجھ تے بھار ہے، نہ کام نہ کاج، مفت و مفت ہاتھ بھی چموائی جاندا ہے، یہ وگرم فرمائی جاندا ہے، اے سانو اگ ہی نہیں دی، اساں پیٹ پیٹ تھکیاں، 5 روپے کسے چندہ نہیں دیتا، انہوں مفت و مفت بن منگے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ بھار ہے، یہ بوجھ ہے، ابھی دل میں آیا، پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا، انہوں نے فٹ قرآن سنایا، کہنے لگے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ میرے دل میں آیا کہ بوجھ تے بھار ہے،
انہیں فٹ قرآن پڑھیا، انہیں آکھیا او مولوی جی او علامہ صاحب بد گمانی نہ کرو، اے بڑا گناہ ہے۔ میں آکھیا کر چھڑیا ہی تباہ ہے، میں تینوں سمجھیا بوجھ تے بھار، تو تے نکلے آئے ولیاں دا سردار، تیری نگاہ سینے تو آر تے پار، دل دیا دھڑکنا نو بھی پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت شقیق بلخی میرے 14 طبق روشن ہوئے، میرے دل میں آیا اٹھ کے کہوں معافی دے دو، غلطی ہوئی۔ اس آگے بیٹھنے والے نے ایسے ہاتھ اٹھایا جتنا لوگوں نے عطا فرمایا، سارا فقیروں میں بانٹ کے نعرہ لگایا، آگے جاتا نظر نہ آیا۔ اب اس کے عشق نے مجھے بھی دیوانہ بنایا، میں نے کہا اب جہاں جائیں گے آپ، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے، اب چھوڑ کے نہیں جائیں گے، جدھر آپ جائیں گے ہم بھی پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اب میں پیچھے پیچھے وہ آگے آگے، لیکن چلتے چلتے میں تو عشق میں تھا، عشق ہوش نہیں آنے دیتا، میں چلتا رہا وہ بھی چلتے رہے۔ جب دیکھا ایک صحرا ہے، ریت ہی ریت ہے، اب ریت پھر اوپر سے دھوپ، جب پڑی دھوپ لگی بھوک لگی پیاس، ٹوٹی زندگی کی آس، نہ بندہ آس نہ، میں کہلے مر گیا ہن، پیاس بھی لگ گئی بھوک بھی لگ گئی، اتو زہر دا ویلا بھی آ گیا، روٹی بھی کھانی، پانی پینا، وضو بھی بنانا۔ ابھی میرے دل میں خیال آیا او جس کو میں نے آگے چلایا اس نے بیٹھ کے آرام سے ریت میں ایسے ہاتھ، وہ جیسے بچے کھیلتے ہیں نا پیر رکھ کے ریت دے وچ، انہیں ایویں پیر چا دھریا، اتے انج 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 کر کے انج جو کھچیا او بن گیا نکڑا جیا گھر، تے انہیں پائی جو نظر وچوں پانی دا چشمہ زم زم تھم تھم جم جم، انہیں ایک رکوا او دے کول چھوٹا جیا او دے وچ پانی پایا، خود پیتا، مینوں بلایا آؤ میرے سایا، او مجھے بھی پلایا، پر حیرت تب ہوئی میں نے کہا پانی پلا رہا ہے بھوک کون مٹائے گا؟ دل میں ابھی خیال آیا، میں نے جو پانی کو منہ لگایا پہلے پانی تھا، پھر بھوک کا خیال آیا، وہی پانی ستو میں بدل گیا، پیاس بھی بجھائی روٹی بھی کھوائی۔ ہن مینوں سمجھ وچ آئی کہ اے اللہ دی ہور بڑی ہے خدائی۔ کہتے ہیں اب جو وہ آگے نکلے میں پھر پیچھے، اب حال وہی پرانے پرانے بزرگ والا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاتھ جوڑوں پاؤں پہ سر دھروں منت کروں حضور معافی دے دو۔ ابھی سوچ رہا تھا انہوں نے بیٹھے ہی کہا انی لغفار لمن تاب، جیڑا معافی منگدا ہے اسی بخش چھڈدے ہاں۔ اللہ اللہ سلامت رکھے۔ یہ میں تانوں 3 یا 4 مثالاں کٹھیاں دے دیتیاں تے کناں دے گھرانے وچوں؟ اہل بیت دے گھرانے وچوں۔ او ریت دے وچ ہاتھ پاوے تے پانی آوے، پیاسا پیوے تے پانی، بھکھا پیوے تے ستو۔ واہ، اگر اتھے امام زین العابدین پانی تے نگاہ کرے تے چھلانگا مار کے پانی آوے۔ ایک چوتھی بھی پیر جی اجازت ہے یا اتھے میں پیچھے ٹور جاؤں؟ اچھا چل، نال آلیاں کو اجازت ضروری جڑے نال ہوئے فرنٹ سیٹ آلے۔ سبحان، میں تانوں آکھے تھے نا کچھ ستے نے، وہ ایک بزرگ سن، وہ بھی حضرت پیر افتخار الحسن شاہ صاحب فیصل آباد والے،
تے او بزرگ سن کرسی بھی اچھی رکھنی تے میز بھی ترکڑا رکھنا تے ڈنڈا بھی ماشاءاللہ آسائے موس بھی رکھنا چنگا بھلا ڈنڈکا انہاں کول ہونا قد انہاں دا 7 فٹ اتو پگڑی انہاں نے عبدالستار خان نیازی والی وہ 8 فٹ دا بندہ ہو جانا تے جنہیں سامنے بیٹھنا انہیں پھر سوچ کے بیٹھ تے انہاں دی عادت سی کہ جڑے ویلے تقریر کردیاں جوش وچ آنا رکھ کے مارنا ہاتھ میز دے 2 ٹوٹے او دی انہاں دی تقریر کامیاب ہی نہیں ہوندی سی جتھے میز نہیں ٹوٹدی سی میز جڑی انہاں تروڑنی تا انہیں تقریر تساں چنگا کیتا میز رکھی نہیں سبحان اللہ او تقریر پہ کرن تے سامنے جیڑا بندہ بیٹھا سی جیڑا بھی سی او ذرا تھوڑا جا آرام فرما رہا سی آرام اکھ و دل انج ہوئے تے پھر او مرغی تے طرح انج ہوئے تے تقریر کرن والا ہے نا جڑا بندہ تھوڑا جائے بچے جس طرح ار کھر کرن یا بندے دی انج اکھ ہوئے او دی تقریر دے اوتے بھی اثر پوندا ہے تے او شاہ جی اساں تے خیر مست ملنگ او شاہ جی تے واہ جی انہاں ویکھیا کہ بندہ میرے سامنے اتاری صاحب سوندا پیا ہے انہاں اتھوں ہی پڑھ بسم اللہ ایک کڑکایا تے اگوں فرمایا او بھائیا فرنٹ سیٹ تے سونا منئی تے ساڈے سامنے انہاں آکھیا او بیٹھے جڑا الرٹ ہوئے میرے کول کچھ بھی نہیں تسی فکر ہی نہ کرو نلے پرانیاں گلاں نے ہن تے کوئی پھول بھی برداشت نہیں کردا اس ویلے لوگ ڈنڈے بھی کھا لیندے سے سبحان اللہ ہاں میں پیر ہوراں کول اجازت منگی میں چوتھی گل بھی کر لواں سبحان اللہ آئے ہائے ہائے امام علی رضا امام جعفر صادق دے بیٹے دنا امام موسیٰ کاظم امام موسیٰ کاظم دے بیٹے دنا امام علی رضا میں تو انہوں مفت پورا سلسلہ ہی سنائی جانا حالانکہ اتاری صاحب نے میں نے کاغذ دکھایا تو کاغذ میں نے یاد ہی نہیں آیا شکر ہے یاد نہیں آیا وہ ایویں گل اس پاسے ٹر پئیے تے انہاں سونیاں دے ذکر تے مہینہ ولیاں دا شروع ہو گیا ہے تے او کرامتاں بھی شروع ہوئیاں تے اہل بیت دیاں شروع ہو گئی لیکن میں ایویں آوارہ گل نہیں کرتا میں تانوں مسئلہ سمجھان واسطے انہاں دیاں میٹھیاں کرامتاں بھی سنائی جاندا تے مسئلہ بھی میں عرض کرنا اے حضرت امام موسیٰ کاظم دا بیٹا انہاں دا کی نام ہے حضرت امام علی رضا امام علی رضا دا دور سی تے امام ابن حجر مکی غالباً لکھیا او فرما دے نے اس دور دے وچ ایک بی بی ہے نہیں سی سید زادی انہیں نعرہ لا دیتا میں سید زادی ہاں تے جیڑے ویلے ہن بھی ہوندا ہے کہ جیڑے ویلے بندے نو روٹی ستاوے تے روٹی کسے پاسو ہاتھ نہ آوے تے بندہ پھر ہور کچھ نہیں تے سیدی بن جاوے پھر روٹیاں او جیڑے پاسے بھویں ہووے کوئی بھی اج سانو بھی ایک بندہ آیا تے انہیں آ کے انج ساڈے تے روک پایا اے ساڈے خلیفہ صاحب نے انہوں آکھیا انہوں بٹھایا او کی ہوندا اے جڑا صوفہ شریف صوفے تے بٹھایا اگوں انہاں اکڑ کے فرمایا انہیں آکھیا بخاری سیداں نوں صوفیاں تے بٹھا دے اے بھویں جڑا 6 نمبر بھی سید بن جاوے او بھی روب جھاڑدا ہے آخر لفظ سید جو نال لا لیا اس عورت نے نعرہ ماریا میں کیا میں سید زادی ہاں تے اے جڑا نسب مسئلہ نسب دا اللہ نے جنوں جتھے بنایا ٹھیک بنایا تے حدیث میرے سونے نبی دیے سرکار فرماندے نے جس بندے نے اپنا نسب بدلیا او دے اتے جنت دی خوشبو ہی حرام او اللہ دی اس نعمت نو پیا ٹھکراندا ہے اوے رب نے تینو اگر رانیاں وچ بنایا تے ٹھیک بنایا رب نے تینو مزدور بنایا شکر کر ٹھیک بنایا ہر بندہ اپنی جگہ تے اتے آفتاب ہے کوئی نکما نہیں تے فضول نہیں میرے رب دی مخلوق تے بی بی نے نعرہ لا دیتا میں کیا میں سید زادیاں تے ہے
نہیں سی تے سیدہ نے آ کے شور پایا انہاں آکھیا اے ساڈے نسب وچ میل تے کچیل پئی پاندی اے اے ایویں پئی سید زادی اخواندی اے تے اس ویلے قانون کوئی نہیں سی ان بادشاہ دے کو لوگ آئے انہاں آکھیا اے عورت سید زادی ہے نہیں اخواندی اے اینو روکو انہیں آکھیا کیڑے قانون دے تحت روکا مرضی کسے دی کوئی رانا اکھواوے کوئی بھٹی اکھواوے کوئی جٹی اکھواوے کوئی کچھ اکھواوے ہر کسے دی مرضی اساں کیوں کسے نو روکیے جیڑے ویلے مسئلہ اٹھیا اتے تے عورت نو لوگاں پڑے انہیں کہ ہاں نا میں سید زادی تے انہاں بادشاہ آکھیا کہ لڑو نہیں اے مسئلہ انہاں نو پیش کرو جنہاں دے گھر دا مسئلہ اے جو میرے کھبے بیٹھے ہوں میں نے موڑ کے تو انہوں ویکھنا پینا انہوں دا بھی حق ہے نا تے انہوں نے کیا کیا انہوں نے جنہ دے گھر دے اتے ڈاکا پہ ہے انہوں نے پوچھو انہوں نے آکھا او وڈا انہوں دا کیڑا ہے انہوں نے آکھا امام علی رضا وڈے او نے انہوں نے آکھو تو آنے گھر تے شور پہ گئے نے اوہ ہے نہیں آدھی ہے میں سید زادیاں مسئلہ حل کر امام علی رضا نے انہاں فرمایا مسئلہ چٹکی نال حل لے نکل آئی شکل لے انہاں آکھیا او کنج فرمایا ایک بھکھا شیر لے آؤ اس عورت نو سامنے بٹھاؤ تے شیر دیاں زنجیراں کھولو اگر شیر نے او دے تے جھپٹا لایا انہوں کھایا سمجھ لینا جھوٹیے جے شیر شرمایا سیدھا پیراں وچ آیا سمجھ لینا حسین دا جایا بے شک سمجھ آیا انہاں کی حل دیتا شیر چھڑ دیو جے شیر انہوں کھا گیا تے اے جھوٹی جے شیر شرما گیا کیونکہ شیر دی اے ہمت نہیں کہ خون رسول دے اتے حملہ کر جنگل دے جانورانوں بھی پتہ ہے کہ نبی دی آل دی شان کی جنگل دے جانور بھی اکھ رکھ دیں او پھر سوری ہوں دے نے جنہاں نو انہاں دا خیال نہ آ حضرت امام علی رضا نے جب یہ فرمایا اب شیر ابھی لوگوں پکڑ کے لائے عورت نے ہاتھ اٹھایا اس نے کہا میں تا بہانہ روٹی واسطے بنایا اس واسطے میں کوئی نہیں سید زادی اللہ جانتا ہے میں کوئی نہیں سید زادی انہاں آکھیا چلو شکر ہے مسئلہ ہو گیا حل بدل گئی شکل لیکن نبی دی آل دے دشمنہ دی کمی کوئی نہیں سی اور جتنے کرسی دے اتے بیٹھے وزیر بے ضمیر سن او سارے دے سارے دشمن سن کیونکہ انہاں نو خطرہ رہندا سی اگر انہاں سیدہ ہاتھ چایا پھر کرسی دا پایا نظر نہ آیا انہاں آکھا انہاں سیدہ نو مکاؤ انہاں تو جان چھڑاؤ وزیراں بادشاہ نو آکھیا انہاں آکھا گولڈن چانس مل گیا ہے علی رضا نو مارن دا کیونکہ امام علی رضا آئے حسین دے بچڑیاں دی محبوبیت ویکھو امام علی رضا ایک دن عید پڑھن جا رہے سن تے انہاں نو چھینک آئی تے چھینک انہاں نو آئی لوگاں آکھیا الحمدللہ تے پورے دا پورا بغداد گونجیا بادشاہ دے چکے چھوٹ گئے انہیں آکھیا انہوں نے چاہیے اے الحمدللہ انہیں آکھنا سی تے پوری مخلوق اچ گونج پائے گئی ہے انہیں ایک ایک تو پوچھا تو کیوں بولیا انہیں آکھیا علی دا بچڑا جو بولیا مقبولیت دا او کمال انہاں دا نبی دی آل نو تو کی سمجھنا ہے ایویں نہیں دعاواں کر دی مخلوق الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول
حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اردو زبان میں کہتے ہیں کہ تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال ضد، وہ لعین ہے، وہ لعیم ہے، ولد الحرام ہے، چاہے قبول کر چاہے نہ کر قبول، شاہ فرید ازل سے تیرا غلام ہے۔ میرا علم و حکمت کا تاجدار اور نور کی حویلی والا، عالم بریلی والا، صاحب کنز الایمان او کندھاری پٹھان، نام امام محمد رضا خان، انہاں دا بھی سن بیان، کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، حسین اور حسن۔ بادشاہ دے وزیراں آکھیا بادشاہ نو جیڑا فارمولا امام علی رضا نے اس نقلی سیدانی تے ازمایا، کیوں نہ امام علی رضا دے اتے ازمائیے؟ انہیں آکھیا او کی مطلب؟ انہیں آکھیا انہاں نو آکھیے تواڈے خالص سید ہون دی کیڑی سرٹیفکیٹ ہے، کیوں نہ تواڈے اتے بھی بھکھا شیر چھڑیا جائے، پتہ تے لگے کھوٹے ہو یا۔ یہ جڑے ہوندے نا یہ حکمران، یہ بڑے ہوندے نے بے ایمان، ہونے والے نہیں، انہاں دا نام ہی نہیں لینا کیونکہ وہ جرنل شامل جی۔ سبحان اللہ۔ میں معافی بھی چاہنا کتے سی ایڈی والے لکھ نہ لیا ہوئے کہ انہوں نے نام لیا ہے، بڑی جرت سے کام لیا ہے، لہذا دہشت گردی کا پیٹا کاٹا جاتا۔ ایسے نمونے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے دن پہلا نمرود سی، ہونے والا فرعون نے ایک تو ایک ود کے شیطنت فطرت میں ہے، کیونکہ اقتدار آتا ہے حوصلہ اعتدال چلا جاتا ہے۔ اب ہوا معاملہ یہ کہ بادشاہ کو سکون ملا، اس نے کہا روز میں بھی مرداں کہ کتے اے نعرہ نہ مار دے وے، انہیں نعرہ ماریا میری بوٹیاں کر چھڈنیاں لوکاں تے ہن اینوں مارن دا مینوں بہانہ لبنا چاہیے۔ یہی بہانہ بنایا۔ انہیں آکھا حضرت علی رضا نو آکھو کہ تسی سید ہو تے تساں خود آکھیا سیداں دے اتے بھکھے شیر بھی حملہ نہیں کر دے، تے کیوں نہ تواڈے اتے یہی نسخہ ازماویے اگے غیرت حسین دے بیٹیاں دی۔ آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا تواڈیاں نیتاں، میں سمجھ گیا تواڈیاں نیتاں، ہن میرا فیصلہ ہے ایک شیر نہیں دو۔ او دے واسطے میں آکھیا سی ایک دن بھکھا، دو شیر جنگل دے لے کے آؤ، 3 دن بھکھے رکھو تے پھر علی رضا جاوے گا، لگ پتا جاوے گا حسین دے خون دی پاور کی ہے، علی دے بچڑیاں دے خون دی عظمت کی ہے۔ رسول ماشاءاللہ سلامت، 2 شیر لے آؤ تے بھکھے ہون، او بھی 3 دن بھکھے رکھو۔ وہ بادشاہ بدنیت تے بدنیت وزیر پوری کیبنٹ شیطانہ دی، انہاں 3 دن بھکھے رکھے تے بھکھے شیر ہوئے ہو گئے پاگل۔ حویلی بہت بڑی تے زمانے میں جو دھم گئی بات کہ حضرت امام علی رضا نو شیراں دے اگے سٹیا جائے گا تے شیر بھکھے 3 دن دے او تے کھا جاون گے نہ بوٹی تے نہ چھڈن گے ہڈیاں، تے امام علی رضا دی موت دا ویلا سر تے آیا، لوگاں رو رو کے برا حال بنایا، ہر کسے دروازہ علی دے بچڑے دا کھڑکایا۔ اے سونے جانور اندھے ہوندے نے، نالے 3 دن دے بھکھے شیراں دے سامنے کرم کما تو نہ جا۔ آپ نے فرمایا میں ابن علی المرتضی، میرا بابا پاک مصطفیٰ، میرا جد سید الشہداء،
میں نبی دا نور عین میرا بابا حسن حسین میں پیچھے قدم نہیں ہٹاواں گا میں جنگل دے دریندیاں دے سامنے جاواں گا انہاں اندیاں نو بتاواں گا کہ خون حسین دی طہارت کیے تقدس کیے شان کیے آن کیے بان کیے ہن بول احمد رضا دی زبان کیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا او دن بھی آیا او شیر بھوکے دن دے وڈی ساری حویلی او دے گیٹ دے اتے تالا مخلوق تماشائی لکھاں دے وچ حضرت امام علی رضا لمیاں زلفاں کندیاں تے پیاں چہرے دے اتے سفید چادر تے سید زادہ جدو آیا مخلوق جو ڈگی انہاں دے خچر دے پیر چومے جنہاں نو پیر نہ ملن جتھے خچر دا پیر پوے لوگ مٹی چومن یہ زلف پر دوش کون آیا یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں یہ زلف پر دوش کون آیا یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار سا ہے کوئی سرے کی سمجھنا لاگ رہا ہے تیا دن جد لب محبوب ہائے ہائے جداں وال ہوا وچ لچک پوندن جداں وال ہوا وچ لچک پوندن کھڑ دوش اتے شپ شپ تھیندن کئی سک وچ روندن رات ڈیہاں آ نیر ہنجھو لپ لپ تھیندن آزاد جنہاں اے یار ڈٹھے پہ منہ بھرنے زپ زپ تھیندن حسن کا پیکر امام علی رضا شہزادہ ہے امام موسیٰ کاظم کا آئے جس وقت لوگ گرے پاؤں میں آئے ان کی رحمت کی چھاؤں میں رو رو کے عورتیں مرد بچے بوڑھے ہاتھ جوڑے لجپال کریم کرم کما بھوکے جانور ان کے سامنے نہ جا پر آئے جو ابن مصطفیٰ آئے جو ابن مرتضی انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا میرا بابا شاہ مردان ہے ہمارا پاکیزگی کا نشان ہے ہماری طہارت پہ ناطق خود اللہ کا قرآن ہے اس لیے میں جاؤں گا دیکھو زمانے والوں آج خون زہرا کی طاقت دیکھو زہرا کے دودھ کی قدر قیمت دیکھو دنیا والوں لاکھوں کا مجمع گیٹ کھلا سید زادہ آگے جو آیا بھوکے شیر تھے جنگل کے وہ دوڑے انہوں نے پنجہ اٹھایا سید نے ایسے ہاتھوں کو لہرایا بس ہاتھ کا اوپر جانا تھا جنگل کے درندوں کا پاؤں میں آنا تھا جنگل کے شیر گرے پاؤں میں چاٹنے لگے تلوے ویکھ کے سونے آندے جلوے چاٹ رہے ہیں سید کے پاؤں کے تلوے دیکھ کے نوری نوری جلوے اور رو رہے ہیں جنگل کے درندے کی سمجھنے غلیظ بندے اے بے ادبی جنہ کمینے آندے دھندے جڑے یزید نو رحمت اللہ علیہ آکھن گندگی دے پلندے انہاں گٹر دے کیڑیاں نو کی پتا کی نبی دی اولاد کون انہاں دی بنیاد پر سنیا نو سارا مسئلہ یاد جنگل دے درندے بھی پچھان دینے اے شیر بھی نانو جان دینے وہ حضرت کسے بزرگ آکھیا پتا پتا بوٹا بوٹا
حال ہمارا جانے ہے، وہ جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ شیر روئے پاؤں چاٹے پاؤں چومے گرد گھومے، کعبہ عشق جو آیا ہے یہ پاک بطول کا جایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن مسئلہ اگے ہی ٹر گیا۔ اتاری صاحب تسی ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ ماشاءاللہ کچھ جاگ دے کچھ جاگ دے بھی ستے ہو، سبحان اللہ۔ ہاں ایک جگہ تے میں روایت بیان کی تھی تے ایک اوئی پرلی نسل والا بول پیا، آکھن لگا تکو جی اے جانور بھی کو بندیاں نو پہچان دینے تے نالے بھوکے۔ میں آکھیا وہ جانور تے جے تینو حدیث وچوں اے تا امام دی گل ہے، میں تینو غلام دی ثابت کراں۔ او دیاں واچھاں کھلیاں ایسی نا خارجی و نسل تے بد شکل تے بے عقل یزیدی پیدائشی، انہیں آکھیا او کنج، میں آکھیا چک مشکات اٹھا حدیث دیاں کتاباں باب الکرامات، ایک نبی دا غلام سی اور غیر معروف دا نام سی، شہر مدینہ سی، او اخواندہ سفینہ سی، انہوں مشہور ہے نا حضرت سفینہ، حالانکہ ناو دا سفینہ نہیں، ناو دا سفینہ نہیں، وہ اصل ہو جا انج ایک جنگ وچ صحابہ ٹردے جا رہے سن، وہ ذرا سادہ آدمی سی، وہ جیڑے کولو سامان زیادہ آوے وہ چوک کے گنڈڑی او دے اتے پاوے، وہ بھی کسی نو انکار نہ فرماوے تو چکی جاوے۔ اتاری صاحب چوکھا شریف بھی نہیں ہونا چاہیے، سارے باہر چوکے ہڈی آ رہے دا توڑے تے پا دے، یہ تے انہوں چکاؤ، وہ سارا باہر انہیں لیا چوک تے سرکار دی نظر پہ گئی، نبی پاک دی نظر پہ گئی۔ آپ نے فرمایا انت سفینہ، وہ تو بندہ ہے کہ تو بیڑی ہے؟ حضرت سفینہ کہتے ہیں محبوب کی زبان سے جو نکلا نا میرے اندر اتنی پاور آ گئی، اتنی بیڑی میں پاور نہیں ہوتی جتنی مجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا جن نے اٹھا دا سمانے ہن رکھ دے ہو، کیونکہ یار نے آکھیا سفینہ۔ ہائے ہائے ہائے، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو نے کہا کن کائنات ہو کے رہی، جو تم نے چاہا تو دنیا بن گئی، آگ تھی پھولوں کا گجرا بن گئی۔ حضور نے جو آنکھ دیتا سفینہ وہ بندہ بن گیا پورا۔ وہ آدھے سن اٹھاں دا سامان بھی ہن کوئی رکھ دے تے پرواہ کیوں؟ محبوب دی زبانی جو نکل گیا۔ کسے پوچھیا تسی اپنا نام تا دسو، انہاں کولو آکھیا نام دسو، انہیں آکھیا نہیں دسنا۔ اٹھاؤ سارے آسماء اور رجال دیاں کتاباں، انہیں آکھیا نہیں دسنا، انہیں آکھیا نا ہی نہیں دسنا۔ انہیں آکھیا او نا اساں بھلا دیتا جیڑا اما رکھیا سی، او نا سانو یاد ہے جیڑا سرکار نے رکھیا۔ ہے ککھ سواد نہ مشری اندر، کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ محبوب نے جو سفینہ بنایا، حدیث مشکات شریف کی ایک جنگ ہوئی، جنگل کے اندر صحابہ جیت کے کوئی دائیں کوئی بائیں، حضرت سفینہ راہ بھولے، ایک ویران جنگل میں نکل گئے، اب نہ راہ کا پتہ چلے، نہ رستے کا پتہ چلے، نہ قافلے کا پتہ چلے۔ خود بتاتے ہیں کہ اچانک جو میں چل پڑا، آگے دیکھا جنگل کا ایک شیر، بھوکا جنگل کا شیر جو آیا، اس نے میری طرف پروگرام بنایا، شکر ہے کوئی ترن والا آیا۔ وہ جو میری طرف آیا پہلے تو میں گھبرایا، ہن خدایا یا اللہ مدد آکھاں کی کراں، شیر تا نہیں سمجھدا بولی میری، شیر جو نیڑے آیا آدن میرے سینے وچ عشق رسول نے بامبڑ مچایا، تے میری زبان صحابی آدھے میری زبان تے آیا
یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے جنگل دیا کتیا شیرا ہوش کری، میں کلا نہ سمجھی، پاک محمد میرا مولا ہے، جدا پاک محمد نام، میں اس مدنی دا غلام، میرے اتے حملہ کرن تو پہلے 100 بار سوچی قدم نہ ودھاویں۔ ہن جنگل دا شیر تے شیر بھی رومیاں دا انگریزاں دا، جنگل انگریزاں روم دا ملک شام دا اس ویلے، او جنگل بھی انہاں دا تے جنگلی جانور بھی انہاں دے، تے او عربی بھی نہیں سی پڑھیا ہویا، یا مولوی فاضل انہیں کیتا ہویا سی، او جنگل دا جانور تے جنگل دے وچ تے جنگل بھی رومیاں دے جنگل دے وچ اے آدن آنا مولا عربی بولن نہیں سمجھ آئی، عربی تے مینوں بھی نہیں ہوندی سیدھی تے تانوں بھی نہیں ہوندی تے خیر نال، تے او جنگل دے چیتے یا جیگوار نو کتھوں ہوندی سی، بس رسول دا نا آیا ساری سمجھ آ گئی، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ دا غلام، اس نام دی غلامی وچ بھی بڑی پاور ہے، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ دا غلام، وہ دن میں بس حضور دا نا جو آیا، شیر نے اتھے ہی سر تھلے جھکایا، پوچھڑ ہلایا تے میرے ارد گرد انج آیا، ملا علی قاری لکھ دن اس حدیث دی شرح وچ آدن انج لگا جو مینوں رہنمائی واسطے، میری رہنمائی واسطے اللہ انہوں بنایا، پوچھ ہلاوے آ کے میرے پیراں تے زبان چٹی جاوے، نالے مینوں اشارے نال فرماوے فکر نہ کرو تسی انہاں دے غلام اسی، جیڑے ویلے نیڑے نیڑے نعرے لگنے شروع ہو جان پھر تقریر ختم ہون لگ پیندی، او پچھوں نعرے شروع ہوئے سن تے حضرت صاحب نے پھر نعرہ مار دیتا، تے ہن پاس حضرت صاحب نے نعرہ لانا تے اساں اللہ اکبر، خوش رہو۔ میں کی گل کر رہا سا جی؟ اچھا تسی یہ مطلب جاگ دے پے، میں تے چیک کیتا ہے کہ تانوں یاد ہے بھی کہ نہیں، سبحان اللہ۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ وہ دن شیر آکھیا سفینے تائیں سن رہیا راہ جاندے، بالکل حدیث دا ترجمہ، شیر آکھیا سفینے تائیں سن رہیا راہ جاندے، اسی غلام جیڑے غلام رسول اللہ دے، اسی غلام یونا دے، شیر آکھیا سفینے تائیں سن رہیا راجاں دے، جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام انہاں دے، شیر آیا پوچھل ہلایا زبان نو چٹ کے اگے ٹریا، انہیں آکھیا ٹریا ٹریا تے دل وچ غم نہ کھا، تے شیر اگے سفینہ پیچھے، تے جیڑے ویلے قافلہ نظر آیا شیر نے انج کر کے گردن نو انج فرمایا، انہاں آکھیا نوکری کرنا قبول، تے جیڑا تہاڈا رسول ہوئی ساڈا رسول، تے نعرہ لاویں یاراں نو جا پیغام سناویں کہ جنگلاں وچ جڑے وسدے نے انہاں دے دل وچ وی تہاڈا پیار ہے، تہاڈی ملاقات دا انتظار ہے، اے میرا نبی ساری کائنات دا سردار ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، نعرہ پھر پیچھے ٹور گیا،
یا علی لبیک یا رسول یا رسول اللہ. اور میں جڑی مسجد جمعہ بنانا نا اتھے زیادہ نے ساڑے گجر برادری ایک انہاں دی گجران دی تے اتھے ایک دور ہے جو میں تقریر کراں تے میں پھر ذرا تقریر ایمانداری نال جو کراں تے پھر ظاہر ہے وہ پسینہ آوے تے پیاس تنگ فرماوے تے میں نال والا پھر پانی چاوے تے او پانی پیا پلاوے تے میرا بھی پھر ظاہر تھک جاواں تے پھر نیت وچ آوے بے ایتھے ہی آکھاں وما علینا الا البلاغ. تے او جڑے اپنے بڑے چودھری انہاں آکھیا اوے فقیرا پانی پیوائی رکھ تقریر کروائی رکھ. تے پیر جی بھلا کرو پانی بند کرو تاکہ تقریر بند کریے. سبحان اللہ. ہن میں تو او جڑا ایک تمہید بنانی سی او تے میرے کول ہو گئی بن. میں اے دسنا سی اے مجبور گھرانہ نہیں. اے میں پور ساری اے سارا زور جڑا لایا پتہ نہیں تسی غور فرمایا کہ نہیں فرمایا. میں ایک کوئی مسئلہ تانوں سمجھایا کہ اے مجبور گھرانہ نہیں. تے پھر مجبور جے نہیں تے پھر کربلا وچ ذبے وی ہو گئے پانی نہ لبا. میاں کھڑی والے ایتھے ہی مسئلہ کھول دیتا. انہیں آکھیا ہندی طاقت زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں. کیونکہ اللہ دی اے قضا سی کہ پیاسے آمن تے ایک بھی نہیں دو بھی نہیں چار نہیں سارے آمن تے سارے شہادت تا تاج پاون. تے رب دی قضا سی تے اے فیصلہ سی کہ جیڑی اللہ دی قضا ہے انہاں آکھیا ساڈی اے رضا ہے اے دا نام ہی کربلا ہے. ورنہ اے مجبور گھرانہ نہیں جتھے پے جان بھوکے ہون تے انگور آ سکدے نے پیاسیاں نو پانی پیوا سکدے نے انیاں نو اکھاں دیوا سکدے نے سورج ڈوب جائے تے پلٹا سکدے نے چند دا کلیجہ چیر سکدے نے. نہیں جان دے ہو میرے مولا علی جڑا انہاں ساریاں دا بابا ایک بندہ جدے ہاتھ وڈ دیتے میرے مولا علی انہاں نو پوچھیا کسے اے تیرے ہاتھ کنے وڈن؟ آکھے امیر المومنین یعصوب المسلمین امام المتقین. انہاں آکھیا نا مرادہ ایک ہی چکر ہے انہاں تیرے ہاتھ کٹ چھڈن تو تعریفاں دے پل بننی جاندا. گل سمجھ آئی؟ ہن بندہ پتھر مارے تے میں آکھاں سبحان اللہ انہاں ہاتھ وڑ دیتے تیرے تے تو اگو آدھا ہے تعریفاں دی پوریاں پلاں بن دتیاں نہیں. وہ اگو بولیا انہیں آکھیا اوے تانوں نہیں سمجھ آئی مولا علی میرے ہاتھ وڑ کے مینوں جنتی کر چھڈیا ہے میرے گناہاں دا داغ مٹایا ہے. کیوں نہ آکھاں امیر المومنین امام المتقین سید المتقین یعقوب المسلمین کیوں نہ آکھاں. ایک بندہ نسیا انہیں آکھیا سونے ہو تساں ہاتھ وڈیا او تواڈے گاون ودا گاندا ہے. آپ خوش ہو گئے فرمایا بلاؤ. وہ بلایا فرمایا ہاتھ کتے پے نہیں؟ انہیں آکھیا او پے نے چک کے لے آؤ. ہاتھ چک کے لے آئے فرمایا دے نال لاؤ. نال لائے اتے چادر پائی انج ہاتھ پھیریا فرمایا چادر ہٹا پھول کٹے بازو جوڑ سکتے نے مجبور نہیں. جے اے مجبور نہیں پھر کربلا وچ ایک ہی ہے انو آدے نہیں رضا ہے. ہندی طاقت زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائیں. جگ دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں. جگ دنیا تو پیاسے ٹر گئے
تے دین دنی دے سائیں. حضرت میاں صاحب ایک دوجے مقام تے وعدے نے گل میری ہاتھ تیرے سجنا تے